تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ دخان آیات 1 تا 16 حصہ دوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا۔ یغشی الناس، اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ ہے دردناک سزا۔ ربنا اکشف عنا العذاب، اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے۔ انا مؤمنون، ہم ایمان لاتے ہیں۔ انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا۔ تفسیر۔ رسول مبین کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ اس کا رسول ہونا اس کی سیرت، اس کے اخلاق و کردار اور اس کے کارناموں سے بالکل عیاں ہے۔ دوسرے یہ کہ اس نے حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ ثم تولوا عنہ، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے۔ وقالوا معلم مجنون، اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے۔ تفسیر۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ بیچارہ تو سیدھا سادھا آدمی تھا، کچھ دوسرے لوگوں نے اسے بھروں پر چڑھا لیا۔ وہ در پردہ قرآن کی آیتیں گھڑ گھڑ کر اسے پڑھا دیتے ہیں، یہ آ کر عام لوگوں کے سامنے انہیں پیش کر دیتا ہے، وہ مزے سے بیٹھے رہتے ہیں اور یہ گالیاں اور پتھر کھاتا ہے۔ اس طرح ایک چلتا ہوا فقرہ کہہ کر وہ ان ساری دلیلوں اور نصیحتوں اور سنجیدہ تعلیمات کو اڑا دیتے تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برسوں سے ان کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ وہ نہ ان معقول باتوں پر توجہ کرتے تھے جو قرآن مجید میں بیان کی جا رہی تھیں، نہ یہ دیکھتے تھے کہ جو شخص یہ باتیں پیش کر رہا ہے وہ کس پائے کا آدمی ہے، اور نہ یہ الزام رکھتے وقت ہی وہ کچھ سوچنے کی زحمت گوارا کرتے تھے کہ ہم یہ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص در پردہ بیٹھ کر سکھانے پڑھانے والا ہوتا تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے ابتدائی مسلمانوں سے کیسے چھپ جاتا، جن سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب اور ہر وقت کا کوئی ساتھی نہ تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہی لوگ سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ اور عقیدت مند تھے؟ حالانکہ در پردہ کسی دوسرے شخص کے سکھانے پڑھانے سے نبوت کا کاروبار چلایا گیا ہوتا تو یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں سب سے پیش ہوتے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم سورہ نحل حاشیہ 107، جلد سوم سورہ فرقان حاشیہ 12۔ انا کاشف العذاب قلیلا، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں۔ انکم عائدون، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے، وہ دن ہوگا انا منتقمون، جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ تفسیر۔ ان آیات کے مفہوم میں مفسرین کے درمیان بڑا اختلاف واقع ہوا ہے، اور یہ اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں بھی پایا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مشہور شاگرد مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم کوفے کی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک واعظ لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا ہے۔ اس نے آیت یوم تأتی السماء بدخان مبین پڑھی، پھر کہنے لگا جانتے ہو یہ کیسا دھواں ہے؟ یہ دھواں قیامت کے روز آئے گا اور کفار و منافقین کو اندھا بہرا کر دے گا، مگر اہل ایمان پر اس کا اثر بس اس قدر ہوگا کہ جیسے زکام لاحق ہو گیا۔
اس کی یہ بات سن کر ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے واعظ کی یہ تفسیر بیان کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ یہ تفسیر سن کر گھبرا کے اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے کہ آدمی کو علم نہ ہو تو اسے جاننے والوں سے پوچھ لینا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب قریش کے لوگ اسلام قبول کرنے سے انکار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہی چلے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ خدایا یوسف علیہ السلام کے قحط جیسے قحط سے میری مدد فرما۔ چنانچہ ایسا شدید کال پڑا کہ لوگ ہڈیاں اور چمڑا اور مردار تک کھا گئے۔ اس زمانے میں حالت یہ تھی کہ جو شخص آسمان کی طرف دیکھتا تھا اسے بھوک کی شدت میں بس دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ آخر کار ابو سفیان نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صلح رحمی کی دعوت دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم بھوکوں مر رہی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اس مصیبت کو دور کر دے۔ یہی زمانہ تھا جب قریش کے لوگ کہنے لگے تھے کہ خدایا ہم پر سے یہ عذاب دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اسی واقعے کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے اور بڑی ضرب سے مراد وہ ضرب ہے جو آخر کار جنگ بدر کے روز قریش کو لگائی گئی۔ یہ روایت امام احمد، بخاری، ترمذی، نسائی، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے متعدد سندوں کے ساتھ مسروق رحمہ اللہ سے نقل کی ہے، اور مسروق رحمہ اللہ کے علاوہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، قتادہ رحمہ اللہ، عاصم رحمہ اللہ اور عامر رحمہ اللہ کا بھی یہی بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی یہ تفسیر ارشاد فرمائی تھی۔ اس لیے اس امر میں کوئی شک نہیں رہتا کہ حضرت موصوف کی رائے فی الواقع یہی تھی۔ تابعین میں سے مجاہد، قتادہ، ابو العالیہ، مقاتل، ابراہیم نخعی، ضحاک اور عطیہ افوی وغیرہ رحمہم اللہ حضرات نے بھی اس تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اتفاق کیا ہے۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، زید بن علی رحمہ اللہ اور حسن بصری رحمہ اللہ جیسے اکابر کہتے ہیں کہ ان آیات میں سارا ذکر قیامت کے قریب کے زمانے کا کیا گیا ہے، اور وہ دھواں جس کی خبر دی گئی ہے اسی زمانے میں زمین پر چھا جائے گا۔ مزید تقویت اس تفسیر کو ان روایات سے ملتی ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں۔ حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم قیامت کے متعلق آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برآمد ہوئے اور فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 10 علامات یکے بعد دیگرے ظاہر نہ ہو لیں گی۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھواں، دابہ، یاجوج ماجوج کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، زمین کا دھنسنا مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، اور عدن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی لے جائے گی۔ مسلم۔ اس کی تائید ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی وہ روایت کرتی ہے جسے ابن جریر اور طبرانی نے نقل کیا ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت جسے ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے۔ ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوئیں کو علامات قیامت میں شمار کیا ہے، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ دھواں جب چھائے گا تو مومن پر اس کا اثر صرف زکام جیسا ہوگا، اور کافر کی نس نس میں وہ بھر جائے گا اور اس کے ہر منفذ سے نکلے گا۔ ان دونوں تفسیروں کا تعرض اوپر کی آیات پر غور کرنے سے بآسانی رفع ہو سکتا ہے۔ جہاں تک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کا تعلق ہے، یہ امر واقعہ ہے کہ مکہ معظمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے سخت قحط رونما ہوا تھا، جس سے کفار کے خنے بہت ڈھیلے ہو گئے تھے
اور انہوں نے اسے رفع کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تھی۔ اس واقعے کی طرف قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اشارے کیے گئے ہیں۔ ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول سورہ انعام حاشیہ 29، جلد دوم سورہ اعراف حاشیہ 77، سورہ یونس حواشی 14، 15، 29، جلد سوم سورہ مؤمنون حاشیہ 72۔ ان آیات میں بھی صاف محسوس ہوتا ہے کہ اشارہ اسی صورتحال کی طرف ہے۔ کفار کا یہ کہنا کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے جبکہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے، پھر یہ فرمانا کہ ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ یہ ساری باتیں اسی صورت میں راست آ سکتی ہیں جبکہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے زمانے کا ہو۔ قیامت کے قریب ہونے والے واقعات پر ان کا اطلاق بعید از فہم ہے، اس لیے اس حد تک تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہی صحیح معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ حصہ صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ دھواں بھی اسی زمانے میں ظاہر ہوا تھا، اور اس شکل میں ظاہر ہوا تھا کہ بھوک کی شدت میں جب لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ یہ بات قرآن مجید کے ظاہر الفاظ سے بھی مطابقت نہیں رکھتی اور احادیث کے بھی خلاف ہے۔ قرآن میں یہ کہاں کہا گیا ہے کہ آسمان دھواں لیے ہوئے آ گیا اور لوگوں پر چھا گیا؟ وہاں تو کہا گیا ہے کہ اچھا تو اس دن کا انتظار کرو جب آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ بعد کی آیات کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو اس ارشاد کا صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تم نہ رسول کے سمجھانے سے مانتے ہو اور نہ قحط کی شکل میں جو تنبیہ تمہیں کی گئی ہے اس سے ہی ہوش میں آتے ہو، تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اس وقت جب پوری طرح شامت آئے گی تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بس جہاں تک دھوئیں کا تعلق ہے اس کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ وہ قحط کے زمانے کی چیز نہیں بلکہ علامات قیامت میں سے ہے، اور یہی بات احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ تعجب ہے کہ مفسرین کبار میں سے جنہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تائید کی انہوں نے پوری بات کی تائید کر دی، اور جنہوں نے ان کی تردید کی انہوں نے پوری بات کی تردید کر دی، حالانکہ آیات اور احادیث پر غور کرنے سے صاف یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا کون سا حصہ صحیح اور کون سا غلط ہے۔